علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کہتی ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر شوہر اور بچوں کی محبت حاصل کرنی ہو تو نماز فجر کے بعد اول اور آخر 11 بار درود اور 41 بار اللہم شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، یا کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں پڑھوں تو میرے بچے مجھ سے قریب ہو جائیں؟ میں بہت توجہ دیتی ہوں لیکن میرے بچے میرے پاس نہیں آتے۔ تو میری بہن، اس سلسلے میں یہ واضح ہو کہ جو یہ آپ نے محبت حاصل کرنے کے لیے کسی نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد اول اور آخر 11 بار درود اور 41 بار اللہم شریف، تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت، یہ اہتمام اس طرح کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ چیز یہ ذکر ثابت ہے۔ اللہم شریف کا کیا مطلب؟ اللہم شریف، اے اللہ شریف، اے اللہ شریف کیا مطلب؟ شریف کون ہے؟ کس کو پکار رہے ہیں آپ؟ تو جو ہے یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور یہ ترتیب صحیح نہیں۔ اگر محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2637۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض۔ اس حدیث پر ہم سب کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل فرشتوں میں آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے یعنی ملائکہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، اس کو ناپسند کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، اسے ناپسند کرتا ہے، تم بھی اس کو ناپسند کرو، تو فرشتے اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر تم جو ہے اس کے لیے جو ہے توضع له البغضاء فی الارض، روئے زمین میں لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عداوت دشمنی رکھ دی جاتی ہے اور لوگ اس کو نہیں چاہتے۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کو خوش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لے تو لوگوں کا وہ محبوب بن جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا اور دوسرے انسانوں کے محبوب بنیں، لوگ ہمیں چاہیں، ہماری قدر کریں، تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق و مالک کو خوش کر لیں، اس کو خوش کر لیں۔ اس کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے سلف کا معمول تھا کہ اگر ان کا گھوڑا بھی بدکتا تھا سواری کے لیے تو وہ
جو ہے فوراً اللہ کے پاس سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے کہ باری الہ تیری شان میں مجھ سے کیا گستاخی ہوئی ہے، کیا کوتاہی ہوئی ہے کہ آج میرا گھوڑا میری بات نہیں مان رہا ہے، بدک رہا ہے، مجھے اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے، اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت، نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل میں کثرت کی جائے، تب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، تب بندہ اس کو چاہنے لگتا ہے، جو ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ جب فرائض کے بعد نوافل میں کثرت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ فرائض کو ادا کریں، نوافل میں کثرت کریں، نفلی عبادتیں ادا کرنے رہیں، اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو سب کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ ہر انسان کو ہم میں سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہے تو کسی کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے اپنے سے۔ تو لوگوں کو خوش رکھنا ہے تو اللہ کو خوش رکھنے کی ہم سب کو اولاً کوشش کرنی چاہیے، اور ثانیاً جو ہے اللہ سے دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں، جو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ تو بہرحال جو ہے اولاد کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، رات کی تنہائی میں اٹھیں، ہاتھ پھیلا کے دعا کریں بچوں کے سدھار کا، اور جو ہے ان کی محبت کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کے دل کو میری طرف پھیر دے، میری طرف پھیر دے۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کیجیے۔ دعا یہ سب سے مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے، اپنی زبان میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فجر سے پہلے اٹھیے، 2-4 رکعت پڑھیے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ تو ایک تو اللہ کو خوش کریں، اللہ کی محبوب بننے کی کوشش کریں، اور ثانیاً جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں نہ تھکیں، برابر جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا اطاعت شعار فرمانبردار بنائے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو دین کی طرف مائل کریں۔ دین جب سیکھیں گے، دین سے قریب ہوں گے تو ماں باپ کی قدر کریں گے، اور دین سے دوری ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کی قدر نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں کوتاہی نہ کریں۔ دینی تربیت، دنیا سکھانے میں تو ہم سب ماہر ہیں، ہم سب سکھاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم ہونی چاہیے، دین سکھانا چاہیے، ان کے لیے گھر میں دینی ماحول فراہم کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اطاعت شعار فرمانبردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں کو ہماری طرف پھیر دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔